امنات کی خدمت میں روز اخت مبارک مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق هذا الامہ یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وبضعۃ الرسول سیدۃ نساء العالمین ام ابیہا فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ والسلام علیہا مبارک۔ عقد مبارک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں اگر ایک ہی قول مبارک اشرف الانبیاء بیان کر دیا جائے کہ فاطمہ کا علی کے علاوہ کوئی بھی ہمسر اور کف نہیں، اور اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کسی سے عقد نہیں ہو سکتا۔ تو اس جملے سے اور اس قول مبارک سے اندازہ ہوتا ہے کہ عقد کتنا متبرک تھا، کتنا مبارک تھا، کتنا اہم تھا۔ اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ اسی عقد کا نتیجہ ہیں 11 ائمہ، اور اسی عقد کے نتیجے میں جو ذریت جناب سیدہ سے ایک فرزند ہوں گے، انہی کے ذریعے سے خداوند تبارک و تعالیٰ کا دین تمام دنیا پر غالب ہوگا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ آج ایک طویل روایت ہے، وہ بعد میں بیان کریں گے، اس میں مردوں کی زیادہ ذمہ داریاں بیان ہوئی ہیں، تو خواتین توجہ دیں کہ سنیں، پھر جا کے اپنے شوہروں کو تھوڑا سنائیں، ورنہ بعض دفعہ خیر یہاں تو آواز نہیں آتی خواتین کی، اب ہمیں نہیں معلوم وہاں زیادہ باتیں ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں، لیکن بعض امام بارگاہوں میں تو ہمیں کہنا پڑا کہ اگر وہاں کوئی خاص بات ہو رہی ہے تو مائک وہاں بھجوا دیتے ہیں، کیونکہ بعض جگہ باتیں بہت ہوتی ہیں، تو یہاں کا تو خیر پتہ بھی نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی ہیں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، یہاں آواز آتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا مشہور قول کے مطابق 1 ذی الحج، اور رخصتی یا ازدواج ہوئی 6 ذی الحج کو۔ گو کہ اور بھی اقوال ہیں، اور یہ بات بہت واضح ہے کہ عالم اسلام میں مختلف واقعات کے لیے یا حادثات کے لیے مختلف تاریخیں ہیں، حتیٰ اشرف الانبیاء کی ولادت کے لیے بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن جو مشہور ترین قول ہے 1 ذی الحج کو عقد اور 6 کو رخصتی۔ ایک قول ماہ رمضان کا بھی ہے، اور یہ کہ پھر ازدواج ذی الحج میں ہوئی۔ اب یہ عقد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن کے ذریعے سے۔ اب اس اذن کا ذکر، اس اذن کا علم قطعاً اشرف الانبیاء کو تھا۔ جب مختلف لوگ آئے، گو کہ وہ کسی اعتبار سے بھی جناب سیدہ کے کف ہونا تو بڑی بات ہے، وہ ہم میں سے بھی کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جناب سیدہ کا تو مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، لیکن وہ ہمارا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اشرف الانبیاء کی رسالت پر دل سے یقین رکھتے ہیں۔ اور یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ اشرف الانبیاء کی رسالت پر یقین رکھنا ایک بہت بڑی چیز ہے، اور مدینہ میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جن کے لیے سورہ منافقون نازل ہوا، اور پھر آخر زمانے میں
سورہ برات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا ممن حولکم من الاعراب منافقون، کہ اے میرے حبیب، اور خطاب تمام مسلمانوں سے البتہ، کم آ رہا ہے ممن حولکم، اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو یہ مدینے کے ارد گرد یہ دیہاتی ہیں ان میں منافق ہیں۔ تو یہ آیت کسی ایک کے لیے دو کے لیے تو نہیں نازل ہوئی، یعنی اتنی بڑی تعداد میں ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، اور مدینے کے بارے میں کیا ہے کہ مدینے میں ایسے ہیں جو نفاق میں، مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفاق میں سادے سودے منافق نہیں ہیں، شدید ہیں، مردوا علی النفاق۔ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کو ماننے اور پھر اشرف الانبیاء کی رسالت پر یقین رکھنے، اور پھر اشرف الانبیاء کا جب حکم آیا اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کے بعد وَمَن كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا، تو ہم مولا امیر المؤمنین کی امامت پر یقین رکھنے والوں میں سے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ اعمال صالح کی جانب توجہ دینی چاہیے، واجبات پر توجہ دینی چاہیے، مبلغ کو بھی واجبات پر توجہ دلوانی چاہیے، لیکن اور حرام سے بچنا چاہیے، لیکن با ایمان لوگوں کا مقایسہ منافقین سے یا کافرین سے نہیں ہو سکتا۔ بس یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ نماز نہیں پڑھ رہے، فلانے تو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آپ سے بہتر ہے، نہ، قطعا نہیں ہے ایسا۔ منافقین سے اور باغیان اشرف الانبیاء اور اہل بیت سے کسی فاسق کا مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ قطعاً حرام کرنا فسق ہے، واجبات کو چھوڑنا فسق ہے، لیکن فاسق کون ہوتا ہے؟ بالآخر مسلمان ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کا مقایسہ کبھی بھی ایک منافق سے یا کافر سے نہیں ہو سکتا۔ تو مختلف افراد آئے کہ جنہوں نے عقد جناب سیدہ کے لیے پیغام دیا، اور اشرف الانبیاء نے ہر دفعہ یہ کہہ کے منع کیا کہ عقد فاطمہ اللہ کے ہاتھ میں، ان کا اذن ہوگا تو ہوگا۔ اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف کا بھی ایک ہم نے واقعہ پہلے بھی بیان کیا تھا، ابھی بھی بیان کریں، پچھلے سال بھی بیان کیا تھا، کہ جب وہ آیا تو اس نے اپنے مال کا ذکر کیا کہ میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مٹی سامنے تھی اس میں کنکر اٹھا کے اس کے سامنے ایسے پھینک دیے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا اشرف الانبیاء نے اس کی اس طرح سے توہین کی کہ مٹی منہ پہ مار دیا؟ نہیں، کہ تھا تو وہ اسی قابل، اس سے زیادہ تھا، لیکن یہاں پر اشرف الانبیاء نے معجزہ دکھایا کہ مثلا تم مال کی بات کر رہے ہو تو وہ مٹی جو تھی، وہ جو کنکر تھے، وہ سونے میں بدل چکے تھے۔ یہ سونے ہونے کی کیا بات کر رہے ہو؟ اب یہ ذہن میں رہے کہ اشرف الانبیاء کے وارث ہے مولا امیر المومنین، تو یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ مٹی اور کنکر کو سونا بنانا اشرف الانبیاء کے لیے بھی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ مولا امیر المومنین کے لیے کوئی بات ہے۔ تو سب کو ہمیشہ یہ جواب دیا کہ فاطمہ کا عقد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اذن سے ہوگا۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کیا ان کو علم نہیں تھا؟ ہاں علم تھا۔ کیا لوح محفوظ میں یہ نہیں تھا؟ بالکل تھا۔ کیا اس کے علاوہ کچھ ہو سکتا تھا؟ نہ، تو علم تو تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی دو طرح کے نزول ہیں۔ ایک انزال ہے کہ سب کا سب نازل ہو گیا، یہ میں ہمیشہ شب قدر میں توجہ دلاتا ہوں کہ شب قدر میں کیا ہوا ہے؟ انزال ہوا ہے کہ پورا کا پورا قرآن اشرف الانبیاء کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے۔ ایک تنزیل ہے کہ آیت آیت کر کے دوبارہ نازل ہوا ہے، اور اشرف الانبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے مطیع و فرما بردار تھے کہ انزال کے باوجود بھی تنزیل کا انتظار فرماتے تھے، یعنی آیت ہے لیکن اس کی قرات کے لیے، اس کی قرات کے لیے بھی اور اس کو پہنچانے کے لیے بھی دوبارہ تنزیل کا ذکر فرماتے، انتظار فرماتے تھے کہ آیت ہو تو پھر میں آیت نازل ہو تو بیان فرماؤں۔ تو مولا امیر المومنین کا عقد تو ہونا ہی تھا جناب سیدہ سے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ تھا، اور اس ارادے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبر کے لیے بھیجا تھا جناب جبرائیل کے علاوہ ایک عرش کے ملائکہ تھے کہ جن کا ذکر روایات میں ہوا سبتائیل کو، اور انہوں نے آ کے خبر دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ فاطمہ کا عقد علی سے ہوگا، اور پھر کچھ دیر کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے کہ ملائکہ کے درمیان میں نے عقد پڑھایا ہے فاطمہ اور علی کا، اور پھر زمین پر اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد پڑھایا۔ اور روایتوں میں بیان ہوا کہ جس وقت عقد جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہو رہا تھا اس وقت حوریں سورہ یاسین، سورہ شورى اور سورہ طٰہٰ پڑھنے میں مصروف تھی۔ ان 3 سوروں کی تلاوت میں حوریں مصروف تھیں۔ اب عام طور پر اسے میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں شادی میں اول تو دونوں طرف سے عموماً واجبات کا یا محرمات کا خیال نہیں کیا جاتا، رقص، موسیقی، بے پردگی، تو ایک حدیث قصاص سے اس کا جبران نہیں ہوتا، یاد رکھیں حدیث قصاص قطعاً برکت ہے، لیکن یہ نہ سوچیں کہ بے پردگی، عریانیت، فحاشیت، حتیٰ بعض شادیوں میں تو بار تک مومنین نے لگا دیا۔ اب اگر اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اس حدیث قصاص سے ائمہ اہل بیت راضی ہو جائیں گے تو ان کی نادانی ہے۔ برکت ضرور ہے حدیث قصاص کی، اس کا تو انکار ہی کچھ نہیں ہے، لیکن یہ نہ سوچیں کہ اہل بیت کو حدیث قصاص سے راضی کیا جا سکتا ہے، نہ، اہل بیت کو اصل میں راضی کرنا ہوگا ان کی اطاعت کے ذریعے سے۔ قطعاً حدیث قصاص کی برکت ہے، اہل بیت کی برکت ہے، کوئی بھی ان کا ذکر ہو، کوئی بھی نعت ہو، قطعاً برکت ہے، لیکن اہل بیت کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہلے مرحلے میں اور بعد میں اشرف الانبیاء اور ان کے اہل بیت کو راضی کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے، ان کو خوش کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ ایک واقعہ شاید ہی ہم نے سنایا ہو، اس کا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ دونوں چیزیں ساتھ چلتی رہیں، فضائل بھی اور کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ فقط اہل بیت کو مان کر خوش ہونا بہت بڑا ثواب ہے، قطعاً ثواب ہے، لیکن یہ مکمل ایمان نہیں ہے، پھر ان پر عمل کرنا ہے جو اہل بیت نے فرمایا ہے۔ ڈاکٹر آغا میثمی، جو شبیر میثمی صاحب مشہور ہیں، ان کے والد بھی ڈاکٹر لاکھانی کے نام سے قم میں تھے اور طالب علموں کا علاج کرتے تھے، فری وہاں پہ رہ رہے تھے، آخر میں اللہ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے۔ اور ان کی یہ خصوصیت تھی کہ قم کی اور اس کے علاوہ جہاں بھی کوئی مسجد ملے میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے جا کے، اور یہ فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر مسجد میں نماز پڑھوں، کیونکہ مساجد گواہی دیں گی، زمین گواہی دیتی ہے۔ تو ایک اور ہمارے دوست کی شادی تھی، ان کے والد پروفیسر تھے عطا شاہ ڈیرہ غازی خان کے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کا ذکر کیا کہ میں نے سب کو بلایا تھا، یہ اس کا ذکر ہوتا ہے، تو اس پہ ڈاکٹر میثمی کے والد صاحب نے فرمایا تھا کہ یار پورا ذہن پہ زور دو، سب کو بلایا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا امام زمان کو بلایا تھا۔ اب کیا کریں؟ امام زمان کو بلانے کے لیے کیا کریں؟ امام زمان کو بلانے کے لیے کوئی کارڈ نہیں ہوگا، وہ شادی ان کے شایانہ شان ہے، حرام و حلال کا خیال کیا جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ تو لڑکے والوں کی طرف سے تمام شریعت کی مخالفت کے بعد جو ان کو شریعت یاد آتی ہے، انڈیا پاکستان میں خصوصاً جب پاکستان میں نکاح پڑھاتا تھا تو ہمیشہ میں دیکھتا تھا لکھا ہوا ہے 500 یا لکھا ہے 5000 روپے یا لکھا ہے 12000 یا لکھا ہے 14000۔ تو بابا کہیں شریعت یاد نہیں آئی، یہ یہاں پہ کیوں یاد آ رہی ہے مہر میں؟ یہ نکلنے کا معاملہ ہے کہ لڑکی کو تنگ کیا، اس نے طلاق مانگی تو کتنا جائے گا؟ یا 500 یا 5000 یا 12000 یا 14000، جان چھوٹے گی۔ اور میں ہمیشہ نکاح کے وقت بڑی زور سے جو ہے کہتا تھا کہ یہ 500 کیوں رکھیں یا 5000 کیوں رکھا ہے، اچھا 12000 کیوں رکھا ہے؟ صرف چھیڑنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے۔
تو لوگ کہتے تھے تبرکن رکھا ہے، تو میں کہتا تھا 1,24,000 اور ایڈ نہ کر دیں، تو 1,24,000 پلس 5,000، 1,24,000 پلس 12,000، 1,24,000 پلس 14,000، اور تبرک ہو جائے گا، متبرک ہو جائے گا، 72 اور ایڈ کر دو۔ تو یہ گیم نہیں ہونا چاہیے دین کے نام۔ اب بعض جگہ لوگ کہتے تھے 500 روپے، یہ غلط تھا بالکل، ثواب ملے گا لوگوں کو، بیچارے بھی لوگ سیدھے سادے تھے پاکستان میں پہلے، انڈیا میں شادیاں ہوتی تھی 500، اور وہ پھر ڈیویلیو ہو جاتا تھا۔ 1960 میں شادی ہوئی ہے، جب مثال کے طور پر سنا ہے کہ 100 روپے تولہ سونا چل رہا تھا، تو 500 کے کتنے ہو گئے؟ 5 تولہ۔ اور اب اگر کوئی 2,000 میں اس خاتون کو 500 دے تو کیا آئے گا اس میں؟ کچھ نہیں آئے گا۔ تو میں نے بھی اپنے لیکچر میں ایک جانب توجہ دلائی ہے کہ پہلی بات یاد رکھیں کہ مہر جتنا بھی ہو یہ جائز ہے۔ یہ سنت کا موضوع حرام کے بعد لانا اتنا اچھا نہیں لگتا۔ مہر لڑکی جو ڈیمانڈ کرے وہ لڑکے کا حق ہے، یا قبول کرے یا انکار کرے۔ اب کسی بلینر آدمی کا مہر اگر ہو، لڑکی کہے کہ مثال کے طور پر اتنے بلین، حق ہے اس کا، لیکن لڑکی کہے 500 روپے، یہ بھی اس کا حق ہے، $500 یہ بھی اس کا حق ہے۔ لیکن 500 کا فگر آیا متبرک ہے، تو جواب ہے نہ، کوئی متبرک نہیں ہے۔ 5، 12، 15 یہ سب ہیں متبرک، 500 کوئی متبرک نہیں ہے۔ 500 کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مہر سنت، ائمہ نے ہمیشہ فرمایا کہ ہمارا مہر سنت ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ سوال کرنا چاہیے، 500 نہیں ہوتا، 500 درہم ہے۔ 500 درہم کتنا ہو جاتا ہے ویٹ کے حساب سے؟ تو یاد رکھیں اس زمانے میں بھی خالص چاندی کی قیمت الگ ہوتی تھی، درہم بننے کے بعد قیمت الگ ہو جاتی تھی۔ لیکن اگر منیمم بھی اگر اس وقت 500 درہم کی قیمت لگائی جائے، آج کے حساب سے کوئی لگانا چاہے تو لگا لے، لنڈن مارکیٹ آف میٹل، تو وہ ملے گا آج کا ایکوریٹ ریٹ سلور کا کیا ہے۔ ہر درہم منیمم 2.5 گرام کا حساب لگایا گیا یا 3 گرام کا۔ اگر 2.5 گرام کا ہر درہم مانا جائے تو 1,250 گرام چاندی ہوگی خالص مہر سنت، اور اگر 3 گرام کا درہم مانا جائے تو ہو جائے کتنا؟ 1,500۔ بہت زیادہ نہیں ہے یہ، تقریباً 2,500 بنے گا، زیادہ سے زیادہ 1,600، 1,700، 1,800 اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ بنے گا مہر سنت۔ باقی اختیار ہے کچھ بھی ہو، لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، کروڑ ہو، 10 کروڑ ہو، 20 کروڑ ہو، لیکن لڑکی راضی ہو جائے، لڑکا راضی ہو جائے۔ لیکن لڑکا بھی راضی کس صورت میں ہو؟ جب دینے کا دم ہو اس کے پاس، جیب میں ٹکا نہیں ہے 5 کروڑ مہر رکھ لے، نا، عقد صحیح نہیں ہے۔ ہو یا یہ کہ اگر کیش نہیں ہے تو کوئی چیز ہو، جیسے زمین ہو، جائیداد ہو۔ تو مہر کے بارے میں ہمارے یہاں جو کنفیوژن ہے وہ بالکل غلط ہے۔ تو مولا امیر المومنین سے اشرف الانبیاء نے سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو پتہ چلا بھی سنت کا شور کرنے والوں میں کیا کرنا ہوگا؟ لڑکی والا لڑکے سے پوچھے گا کیا ہے شادی کے لیے، یعنی کیا مراد ہے؟ ہم تو لڑکی دے سکتے ہیں بس، یعنی سنت یاد آتی کسی کو۔ تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ اونٹ ہے، تلوار ہے اور زرہ ہے۔ اشرف الانبیاء نے فرمایا اونٹ کی بہت ضرورت پڑتی ہے، تلوار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، زرہ کی آج کل مثلا ضرورت نہیں ہے، وہ بیچ دو۔ تو زرہ بکی 500 درہم کی، اس میں سے عطر لیا گیا، گھر کا سامان لیا گیا، اور پھر اس طریقے سے مہر الگ ہوا۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ جو کھانا ہوا مولا امیر المومنین کا وہ اسی پیسوں میں سے ہوا۔ اب یہ بھی کسی کو سنت یاد نہیں آتی کہ بھئی مولا امیر المومنین نے تو کھانا اپنا خود کیا تھا، ان کے سسر نے تو نہیں کیا تھا، اشرف الانبیاء نے۔ آئی کسی کو یہ سنت یاد آج تک؟ اکڑ جائے کوئی دولہا بالا، مجال نہیں ہے جو میں سنت مولا امیر المومنین کے خلاف جاؤں، مجال ہے جو میں سنت رسول اللہ کے خلاف جاؤں اور کھانا آپ کر دیں میرے سسر محترم۔ آئی کسی شیعہ کو آج تک یہ بات؟ تو سنت بہت اچھی بات ہے، لیکن جب واقعا سنت اللہ کے لیے ہو رہی ہو، نہ کہ کسی چیز کے لیے ہو رہی ہو کہ جس میں ہم ایک دوسرے کو مس یوز کریں۔ تو اشرف الانبیاء نے پھر کھانے کا انتظام کروایا انہی پیسوں میں سے، اور اس کھانے میں ہوا ایک معجزہ۔ اب پورے مدینے والوں کی، تمام مسلمانوں کی دعوت ہے، اور کھانے میں نہ اونٹ نہر ہوئے، نہ گائے ذبح ہوئی، نہ بکرے، بلکہ ایک عدد گوسفند
اور کتنے 5 مد جو، ہر مد ہوتا ہے 750 گرام کا، تو تقریباً کتنے ہو گئے 3750 گرام، 3750 گرام، نہ بھی مانے چلیں 4000 مان لیں، جبکہ اتنا نہیں ہوتا، ایک مد ہوتا ہے تقریباً 3 پاؤ کا۔ تو پورے مدینے کی دعوت کے لیے ایک عدد درمیانہ سا بکرا گوسفند اور 5 مد یعنی 3.25 کلو جو، اس سے بنا کھانا۔ اور اشرف الانبیاء نے کہا کہ سب آئیں اور گروہ در گروہ آتے رہے اور کھانا کھاتے رہے، اور بعض کا بیان ہوا کہ آپ نے ایک اس پر اپنے ہاتھ سے چادر ڈال دی تھی۔ اور اس قسم کا معجزہ واضح بتا رہا ہے کہ اشرف الانبیاء نے کھانا کم پڑنے کی صورت میں نہیں کیا، کیونکہ ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے، وہ بھی اس زمانے کے عرب، ایک تو ہوتا ہے کھانا کم پڑ گیا معجزہ دکھا دیا نا، واضح نظر آ رہا ہے کہ اشرف الانبیاء پہلے سے معجزہ دکھانا چاہ رہے تھے۔ اور اس کے بعد بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا کہ اس زمانے میں جو سمجھے لوگ جو آئے، اور یا مدینے کی جو آبادی جس نے شرکت کی، کیونکہ بعض لوگ تھے دیہات کے لوگ دور دراز، شاید وہ نہیں آئے ہوں، تو بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا کہ 3000 مدینے کے مسلمان، اور اتفاق سے اور کتنے روایت میں بیان ہوا 300 منافق بھی داخل ہوئے، یعنی 3300 کے قریب لوگوں نے ایک بکرا اور 5 مد یعنی 4.25 کلو جو میں کھانا کھا لیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور مولا امیر المومنین نے جناب سیدہ کے لیے نیا لباس بھی لیا، لیکن جب اشرف الانبیاء نے رخصتی کے وقت جناب سیدہ کو دیکھا، معذرت وہ لباس جو ہے اشرف الانبیاء نے دیا، اب کیونکہ جناب سیدہ کو دے دیا تو رخصتی کے وقت جب اشرف الانبیاء نے دیکھا جناب سیدہ کو، تو دیکھا کہ وہ پرانے لباس میں ہے۔ تو اشرف الانبیاء نے سوال فرمایا کہ وہ کہاں گیا؟ تو فرمایا کہ میں آپ ہی کی بیٹی ہوں، اور آپ ہی کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے کہ جو قرآن مجید میں حکم آیا ہے کہ جب ایک آیا تھا شخص لباس کے لیے، تو میں نے دینا چاہا پرانا لباس، لیکن مجھے آیت یاد آ گئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جن چیزوں سے تم محبت کرتے ہو جب تک ان میں سے قربان نہیں کرو گے کچھ، تو نیکی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا میں نے اپنا نیا لباس اسے دے دیا، اور جناب سیدہ کی رخصتی ہوئی ان کے پرانے لباس میں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ مستحبات میں سے ایک مستحب ہے کہ تکبیرات پڑھی جائیں، تو روایت میں نقل ہوا کہ اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ کے ساتھ چلے اور تکبیرات پڑھ رہے تھے، اور ملائکہ بھی تکبیرات پڑھنے میں مصروف تھے۔ ملائکہ آسمان میں تکبیرات پڑھ رہے تھے، جناب جبرائیل تکبیرات پڑھ رہے تھے، اشرف الانبیاء تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور ساتھ ہی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب تکبیرات کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ شادی کی رات جناب اسماء بنت امیس ساتھ گئیں، اور جناب اسماء بنت امیس نے اس جانب توجہ دلائی کہ جب جناب ختیجہ دنیا سے جا رہی تھیں تو اپنی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی بیان کی کہ میرا دل بڑا تنگ ہے کہ فاطمہ کمسن ہے، اور ایک جانب انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ کے ساتھ کون جائے گا، یعنی جناب ختیجہ جا رہی ہیں، بچی 5 سال کی ہے، لیکن فکر یہ ہے کہ فاطمہ کا جب عقد ہوگا تو ساتھ کون جائے گا۔ اور اس زمانے میں رسم تھی کہ دلہن کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاتون جاتی تھی، بعض دفعہ مائیں جاتی تھیں، پاکستان انڈیا میں بھی رسم تھی پہلے، تو رشتہ دار خواتین جاتی تھیں، اور عرب میں بعض دفعہ مائیں بھی چلی جاتی تھیں۔ تو جناب اسماء بن امیس نے جناب ختیجہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جاؤں گی، اور جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا اس بات پر خوش ہوئی تھی۔ تو وقت کے وقت جناب اسماء بنت امیس تیار ہوئی اور کہا کہ میں فاطمہ کے ساتھ جاؤں گی، اور اس چیز کی جانب بھی توجہ دلائی، اور اشرف الانبیاء بہت خوش ہوئے اور انہیں دعائیں دیں۔
اور پھر بیان ہوا کہ اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کے ہاتھ میں جناب سیدہ کا ہاتھ دیا اور کہا کہ یہ بہترین شوہر ہے، جناب سیدہ سے فرمایا، اور مولا امیر المومنین سے فرمایا کہ فاطمہ بہترین بیوی ہے۔ اب ہمارے عام طور پر مرد خواتین سے تو کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کی روش پہ چلو، تو نصیحت کے لیے تو صحیح ہے، لیکن جو کہہ رہا وہ مولا امیر المومنین کی روش پہ بھی چلے۔ لیکن دوسروں کے چلنے کے لیے نصیحت بعد میں کرنی چاہیے، پہلے خود کرنی چاہیے۔ لہذا امر بالمعروف اچھی چیز ہے، لیکن پہلے خود عمل کرنا چاہیے۔ اور بلا شک نہ کوئی مولا امیر المومنین بن سکتا ہے، نہ کوئی جناب سیدہ بن سکتی ہے، نہ کوئی اشرف الانبیاء بن سکتا ہے، لیکن ہاں جو ان کے احکام ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر نہ ہو سکے تو کوشش کرنی چاہیے، اور جتنے بھی مستحبات اور واجبات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کوشش کرتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے پہ قربان ہو جائیں۔ جناب سیدہ کی کوشش ہوتی تھی کہ علی کو ذرہ برابر زحمت نہ ہو، اور مولا امیر المومنین کی کوشش ہوتی تھی کہ جناب سیدہ کو زحمت نہ ہو۔ مولا امیر المومنین سے جناب سیدہ نے ایک دفعہ، جب مولا امیر المومنین نے بہت پوچھا تو جناب سیدہ نے ایک دفعہ فرمائش کی انار کی، اور جب مولا امیر المومنین واپس آئے تو انار نہیں تھا، اور جناب سیدہ کے سامنے کچھ خاموش سے تھے، تو جناب سیدہ نے سوال کیا تو مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ ایک بھوکے نے انار کو دیکھ کے مجھ سے طلب کیا اور وہ میں نے اسے دے دیا۔ تو جناب سیدہ نے شکر کیا خداوند تبارک و تعالیٰ کا مولا امیر المومنین کے اس عمل پر۔ وجہ کیا ہے کہ دونوں کے دونوں خداوند تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو اپنی زندگی کا محور سمجھتے تھے۔ بعض روایتوں میں بیان ہوا کہ اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ سے فرمایا کہ دروازے تک تمہاری ذمہ داری ہے، دروازے سے باہر علی کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ مولا امیر المومنین یہ کہتے کہ دروازے کے اندر میری ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ کثرت سے روایتیں ملتی ہیں کہ دروازے کے اندر بھی مولا امیر المومنین نے مختلف ذمہ داریوں کو انجام دیا، کہ جن میں سے ایک واقعہ جو پہلے بھی ہم بیان کر چکے کہ ایک دن اشرف الانبیاء گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مولا امیر المومنین جناب سیدہ مل کے چکی چلا رہے ہیں۔ اشرف الانبیاء نے سوال کیا تم میں سے کون زیادہ تھک گیا ہے؟ تو مولا جناب سیدہ نے مولا امیر المومنین نے شفقت فرمائی کہ فاطمہ۔ اشرف الانبیاء نے جناب سیدہ کو اٹھنے کا حکم دیا اور خود بیٹھے اور دونوں نے مل کے چکی چلائی۔ کوئی عیب نہیں ہے اشرف الانبیاء کے لیے بھی چکی چلانا، نہ کوئی عیب ہے مولا امیر المومنین کے لیے چکی چلانا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا گھر سے باہر کی تمہاری ذمہ داری ہے، وہ تو تمہیں کرنا ہی ہے، لیکن مولا امیر المومنین نے اس کو مس یوز نہیں کیا۔ کیونکہ ہمارے یہاں آج کل یہ موضوع بیان کرنے کی وجہ کیا ہے کہ عموماً سننے میں آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم پہ یہ واجب نہیں ہے، ہم پہ یہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے سے گھر نہیں چلتے، یاد رکھیں۔ یہ ایک اسے ہم کہتے ہیں فقہی دہشت گردی۔ مثلا خاتون یہ کہ مجھ پہ واجب نہیں ہے، ہاں واجب نہیں ہے، مرد زبردستی نہیں کہہ سکتا، لیکن واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے اگر گیم چلے تو کیا ہوگا؟ شوہر کہہ سکتا ہے کہ بہن کی شادی میں جانا واجب نہیں ہے، بھائی کی شادی میں جانا واجب نہیں ہے، بہن کو گھر میں بلانا واجب نہیں ہے، اسے گھر چلے گا؟ واجب نہیں ہے اور حرام نہیں ہے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ واجب نہیں ہے اور حرام سے کیا مراد ہوتی ہے؟ بس یہ حد ہے، آپ کسی پر لازم نہیں کر سکتے، یعنی واجب نہیں ہے یعنی آپ نہیں واجب کر سکتے، اسے درخواست کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زندگی نہیں چلتی۔ کبھی بھی ائمہ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ اس طرح زندگی چلاؤ، بلکہ اس سے زندگی چلتی ہے، سارے رشتے چلتے ہیں قربانی سے، سیکریفائس سے، اور برداشت کرنے سے۔ عدم برداشت سے نہیں چلتے، بولنے سے نہیں چلتے، خاموشی سے چلتے۔ تو جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین کی جو ایک مثالی زندگی تھی، ایک طویل روایت ہے وہ بعد میں بیان کریں گے، جو ائمہ کی تعلیمات ہیں اب خصوصاً مردوں کے حوالے سے زیادہ بیان کریں گے کیونکہ خواتین کے لیے زیادہ بیان ہوتی ہیں۔
اب اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ہے، ایک حد تک اچھا ہے، لیکن اگر اس میں خواتین پہ ظلم ہو تو قطعاً وہ اسلامی نہیں ہے، پھر قطعاً اسلامی نہیں ہے اگر ظلم ہو بات ہو رہی ہے۔ مثلا آنے کے بعد کہا جائے کہ جی ساس کی خدمت، سسر کی خدمت ایک حد تک صحیح ہے، چلو انسانیت کے دائرے میں واجب نہیں ہے، لیکن اس کے بعد کہا جائے جی کپڑے بھی دھونے، برتن بھی دھونے، حتیٰ ایک ایسا کیس بھی ہم نے سنا ہے کہ باپ مر گیا ہے اور بہو سے کہا جا رہا ہے کپڑے دھو کے جانا ہے۔ استغفر اللہ! آیا یہ رہنا محبت کی علامت ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم کے معنی یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اگر جوائنٹ ہیں تو رہیں، نہ یہ کہ دلوں میں نفرتیں اور زبردستی ایک دوسرے پہ تلوار بنے ہوئے ہیں۔ دل بھی تو جوائنٹ ہوں۔ تو ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوئی، کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لنسائہ، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنی خواتین کے ساتھ بہتر ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، اور میں تم سب میں سب سے بہتر ہوں اپنی خواتین کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پھر یہی روایت بیان ہوئی، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو سب سے بہتر ہے کس کے ساتھ؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأہلی، کیونکہ میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ، سارے گھر والوں کے ساتھ۔ پہلے والے میں بیویوں کا ذکر ہے، دوسرے والے میں گھر والوں کا ذکر ہے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کا سلسلہ تھا کہ باپ آیا گھر میں سناٹا چھا گیا، یہ کوئی اسلامی سلسلہ نہیں تھا کہ بچے دعا کر رہے ہیں کہ باپ جلدی جائے، جب نہیں ہوتا تو گھر میں سکون ہوتا۔ اصلاً یہ کوئی باپ کا احترام بھی نہیں ہے۔ مثلا کوئی مرد اگر اپنا ایسے احترام کرا رہا ہے، بیمار ہے بیچارہ، نہ اس کے آتے ہی گھر میں ایک بہار آنی چاہیے، ایک شفقت آنی چاہیے، نہ یہ کوئی ڈر کے بیٹھ جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، عیال الرجل وسراؤہ، کہ ایک مرد کے گھر والے اس کے اسیر ہیں، اس کی قید میں، بالآخر اس کے محتاج ہیں۔ احب العباد الی اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہے احسنہم، کہ جو سب سے زیادہ اچھا ہو صنفاً، کام کے اعتبار سے۔ رحم اللہ عبدا الی اسرائی احسن بما فیہ بینہ و زوجتہ، خداوند تبارک و تعالی کی رحمت ہو اس بندے پہ جو اچھے طریقے سے رہے اور اس کے معاملات اچھے ہوں اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان۔ ایک اور روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی، عیال الرجل وسراؤہ فمن انعم اللہ علیہ بنعمتہ، کہ ایک مرد کے گھر والے اس کے اسیر ہیں، پس جو کچھ اللہ نے اسے نعمت دی ہے اس نعمت میں سے کیا کریں؟ فمن انعم اللہ علیہ بنعمتہ، جو نعمت اسے اللہ نے دی ہے، فلیوسع علی وسرائہ، بس جو نعمت اسے اللہ نے دی ہے اس میں بخشش کرے، اس کو کھولے، یعنی جتنی رحمت اللہ دے اتنا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِن لَمْ يَفْعَلْ اوشک ان یزول تلک النعمت، اگر اپنے ہاتھ کو نہیں کھولا، اب یہ کھولنے سے مراد کوئی نہ سمجھے کہ اب وہ کوئی خاتون جو ہے کہتے ہیں جی لوئی وٹون چاہیے، نہ ایسا کوئی مراد نہیں، وہ اسراف ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے البتہ اسراف بلینئر آدمی کے لیے الگ ہے، 5,000 کمانے والے کا الگ ہے، 1 لاکھ کمانے والے کا الگ ہے۔ یہ اسراف اور لیونگ اسٹینڈرڈ ڈیپینڈ کرتا ہے آمدنی پہ، یہ بھی یاد رکھیں۔ لہذا ہر آدمی کے لیے اسراف ممکن ہے، ایک آدمی کے لیے رولس رائس اسراف نہ ہو، ایک آدمی اپنا گھر بیچ کے رولس رائس لے لے اور ایک پرزہ بدلوانے میں کنگلا ہو جائے تو کہا جائے گا اس نے اسراف کیا ہے۔ ہر آدمی کا اسراف الگ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر اپنے گھر والوں پہ بخشش نہیں کی جو نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، تو ممکن ہے کہ کیا ہو جائے کہ یہ نعمت ضائع ہو جائے۔ بعض دفعہ لوگ دیکھنے میں آیا ہے بڑے مذہبی ہیں، صدقات دے رہے ہیں، گھر والوں کو تنگ کر رہے ہیں، یعنی پیسے نہیں دے رہے، نہ صدقات نہ دیں، اس کے بجائے گھر والوں کو دیں۔ ایک اور روایت امام جعفر، یہ تو امام رضا سے تھی، ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان ہوئی، ما من امرأۃ، اب یہ خواتین کے لیے،
اور اس میں مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. یعنی یہاں پر کیا ہے کہ خواتین سے زبردستی کام نہیں لے سکتے. ما من امرأۃ تسقی زوجہا، کوئی بھی خاتون ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے زوجہ اپنے شوہر کو اگر ایک گھوٹ پانی پلاتی ہے، شربتاً من ماء، پانی کا ایک گھوٹ پلاتی ہے، الا کان خیرا لها من عبادت سنۃ، مگر یہ کہ یہ ایک گھوٹ پلانا پانی اپنے شوہر کو ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے. کون سا سال؟ صیام نہارہا قیام لیلہا، کہ پورے دنوں میں اس نے روزے رکھے ہیں، پوری راتوں کو پانی پیا ہے. اس سے زیادہ ثواب کس چیز کا ہے کہ شوہر کو خوشی سے ایک گھوٹ پانی پلا دے. وہ پلا دے مگر زبردستی اپنے شوہر کو یا ان کے بھائیوں کو یا ان کی بہنوں کو یا ان کے ماں باپ کو پلوا نہیں سکتے. فرق سمجھا؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تمہیں کرنا واجب ہے، یہ تمہیں کرنا ہے، نہ. تو جو کچھ پاکستان انڈیا میں بعض دفعہ ہوا جس کو ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں، اچھا نہیں تھا. ہم چند کیسز جانتے ہیں کہ عورتوں کے بچے کھانا پکاتے میں مر گئے. ایک دو کیسز ہیں کہ بچے مر گئے، کہ ایک بچہ ان کے بغل میں تھا اور حاملہ تھی خاتون، اور کھانا گرا، بچہ مر گیا، جل گیا. ایک کیس ہم جانتے ہیں کہ جس میں گود میں بچہ تھا، یا یہ کہ بچے کو رو رہا تھا، خاتون نے اپنے پاس وہ بچہ ٹانگ سے لپٹ گیا. اور یہ واقعہ ایک جگہ پنجاب کا کہ جہاں پر صابن کو گرم پانی میں ابال کر چادریں دھونے کا رواج تھا، وہ پورا تشت گر گیا، عورت کی ٹانگیں بھی جلی، بچہ جل کے مر گیا. یہ خدمت لی جا سکتی ہے؟ یہ چیزیں بالکل کلیئر ہو. ہمارے معاشرے میں اگر یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے بہت اچھا ہے جب تک ظلم نہ ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت تھی کہ یہ ایک گھوٹ پانی پلانا اگر خوشی سے پلایا جائے. اور پھر اس کو کیا ملے گا خاتون کو؟ یبنی اللہ لہا بکل شربت تسقی زوجہا، کہ خداوند تبارک و تعالی ہر گھوٹ کے بدلے میں جو اس نے اپنے شوہر کو پلایا ہے جنت میں ایک شہر بنائے گا، اس کو دے گا. شہر نہ کہ محل. وغفر لها 60 خطیئۃ، اور اسے ایک گھونٹ پلانے کی وجہ سے بیوی کے 100 گناہ یا 100 خطائیں معاف ہو جائیں گی. یعنی یہ کام استغفار کا سبب بھی ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. اب ایک روایت ہے بہت طویل ہے اشرف الانبیاء سے اور جناب سیدہ اور مولا علی کے گھر کے بارے میں ہے، اور نقل بھی مولا امیر المومنین سے ہوئی. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اللہم صلی. اور اتنی بڑی روایت جو ہے شاید ہی کبھی کسی نے سنی ہو، اور یہ مولا امیر المومنین سے نقل ہوئی ہے اور اشرف الانبیاء نے فرمایا. یعنی قول اشرف الانبیاء کا ہے، نقل مولا امیر المومنین نے فرمائی ہے، اور پوری کی پوری جو ہے وہ مردوں کے بارے میں ہے، کیونکہ مردوں کو بہت شوق ہے مولا امیر المومنین کی اطاعت کرنے کا، تو ہم نے کہا یہ بیان کر دیتے ہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، جامع الاخبار میں ہے، ان علی قال دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفاطمة جالسة عند قدر وانا انقل عدس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، فاطمہ بیٹھی ہوئی تھیں دیگچی کے پاس، وانا انقل عدس، اور میں مسور کی دال صاف کر رہا تھا، بین رہا تھا. یعنی وہ کچھ ابتدائی کام کر رہی تھیں اور مولا امیر المومنین مسور کی دال صاف کر رہے تھے. اب انقی جو ہے وہ دھونے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ صاف کرنے معنی ہے. بین رہے تھے. پہلے زمانے میں دالیں بیلی جاتی تھیں، یہاں پہ اتنا اب نہیں لوگ بینتے، سب صاف نکلتے ہیں. قال یا ابا الحسن قلت لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. قال اسمع منی وما اقول الا من امر ربی، کہ ابو الحسن میری بات سنو، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قول کے مطابق کہ جس کا اس نے مجھے حکم دیا ہو میں نہیں کہتا. ما امر ربی
ما من رجل يعين امرأته في بيتها إلا كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها، کہ کوئی مرد ایسا نہیں ہے کہ جو گھر میں اپنی بیوی کی مدد کرے مگر یہ کہ اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور ایسا ثواب کہ جس کے ہر دن میں اس نے روزے رکھے ہوں گے اور ہر رات میں اس نے پوری رات قیام کیا ہوگا، یعنی عبادت کی ہوگی۔ اب جت کے زیادہ بال ہیں جسم پہ وہ زیادہ خوش ہو جائے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا آتَاهُ اللَّهُ الصَّابِرِينَ وَدَاعُودَ النَّبِيِّ وَيَعْقُوبَ وَعِیسیٰ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب دے گا صبر کرنے والوں کا، تمام صابرین کا، وَدَاعُودَ النَّبِيِّ، اور جناب داؤد کا ثواب، وَيَعْقُوب، اور جناب یعقوب کا، وَعِیسیٰ، اور جناب عیسیٰ کا۔ یا علی من کان فی خدمت العیال فی البیت، اے علی جو گھر میں اپنی عیال کی خدمت کرے۔ اب یہاں پہ عیال بیوی سے بڑھ کے بھی ہو گیا، یعنی گھر والے۔ وَلَمْ يَعْنِفْ، اور انہیں تنگ نہ کرے۔ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى اسْمَهُ فِي دِیوَانِ الشُّہَدَاء، خداوند تبارک و تعالیٰ اس کا نام لکھ دے گا اس دیوان یا رجسٹر میں کہ جس میں نام لکھا ہوا ہے شہداء کا۔ وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَوَابَ أَلْفَ شَہِید، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اس ہر دن کے بدلے میں اس کو ثواب دے گا 1000 شہید کا۔ وَكَتَبَ اللَّهُ بِكُلِّ قَدَمٍ ثَوَابَ حِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، اور اس کو ثواب دے گا ہر قدم کے، جو اس نے گھر میں قدم اٹھائے ہیں تو ہر قدم کے برابر اس کو ثواب ملے گا، کس کا؟ حج اور عمرے کا۔ وَعَطَاءُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ عِرْقٍ فِي جَسَدِهِ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اس کے جسم میں جتنی رگیں ہیں، یعنی واقعاً سینسٹیو روایت ہے۔ اب جب آپ کام کرتے ہیں تو رگیں استعمال ہوتی ہیں، یا یہاں پہ کہا جائے اور مسلز بنیں گے، جب مسلز بنیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر رگ کے بدلے خداوند تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے ایک کیا دے گا؟ بِكُلِّ عِرْقٍ فِي جَسَدِهِ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، شہر دے گا، پورا شہر جنت میں۔ یا علی ساعۃ فی خدمت العیال خیر من عبادت 1000 سنہ، پہلے کیا تھا؟ 1 دفعہ کام، یہاں پہ کیا ہے کہ 1 گھنٹے کام۔ 1 گھنٹے کوئی کام اگر کرتا ہے، البتہ عربی میں جب آتا ہے ساعت تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے، سابقہ زمانے میں بھی دن کو تقریباً 12 گھنٹوں میں ڈیوائیڈ کرتے تھے، وہی تقریباً 1 گھنٹہ۔ تو کیا ہے یہ 1 گھنٹہ بہتر ہے عبادت 1000 سنہ، 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وَأَلْفِ حج، اور 1000 حج سے بہتر ہے۔ وَأَلْفِ عمرہ، اور 1000 عمرے سے بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ مِّنْ عِتْقِ 1000 رَقَبَةٍ، اور 1000 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ وَأَلْفِ غَزْوَةٍ، اور 1000 غزووں سے بہتر ہے، یعنی اسلام کے لیے جہاد کیا جائے۔ وَأَلْفِ عیادت مریض، و 1000 مریضوں کی عیادت سے بہتر ہے۔ وَأَلْفِ جمعۃ، 1000 جمعے کی نمازوں سے بہتر ہے۔ وَأَلْفِ جنازۃ، اور 1000 جنازوں میں شرکت سے بہتر ہے۔ وَأَلْفِ جَاعٍ یشبعہم، اور 1000 بھوکوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے سے بہتر ہے۔ وَأَلْفِ عَارٍ یکسوہم، اور 1000 بے لباس لوگوں کو لباس پہنانے سے بہتر ہے۔ وَأَلْفِ فَرَسٍ یوجہھا فی سبیل اللہ، اور 1000 گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد میں جانے سے بہتر ہے، یعنی 1000 دفعہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جہاد میں جانے سے بہتر ہے۔ کون سا جہاد؟ فی سبیل اللہ۔ وَخَيْرٌ لَهُ مِنْ 1000 دینار یتصدق علی المساکین،
اور 1000 ان دینار سے بہتر ہے کہ جو مساکین میں صدقہ دیا جائے. وخیر لہ من ان یقرأ التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، اور یہ 1 گھنٹہ کام بہتر ہے تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن کی تلاوت سے. ومن 1000 اسیر اسر فاعتقها، اور 1000 لوگوں کو جہاد کے بعد جو آپ نے گرفتار کیا ہے اس کے بعد جو آزاد کریں گے اس سے بہتر ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اسیروں کو رہا کرنا، بلکہ کیا ہے؟ اسرا، کہ جن کو گرفتار کیا گیا ہو. فاعتقها. وخیر لہ من 1000 بدنة یعطی للمساکین، اور 1000 اونٹوں کو نہر کر کے مساکین میں کھلانے سے بہتر ہے. ولا یخرج من الدنیا حتی یرى مکانہ فی الجنۃ، ایسا شخص دنیا سے نہیں جائے گا لیکن وہ اپنے جنت میں اپنی جگہ کو اسی دنیا میں دیکھ لے گا. یا علی من لم یعنف من کل خدمت العیال، صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. مولانا کہہ رہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، ٹو مچ ہو گیا ہے. میں نے عربی میں بھی اس لیے پڑھا ہے تاکہ انہیں گھر میں بھی چلا جائے. صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد. یا علی من لم یعنف من خدمت العیال، اور جو اس سے پریشان نہیں ہوتا، دخل الجنت بغیر حساب، وہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب کے. یا علی خدمت العیال کفارۃ للکبائر، اے علی گناہان کبیرہ کا کفارہ کیا ہے؟ خدمت گھر والوں کی. وَيُطْفِئ غَضَبَ الرَّبِّ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. وَمُحُورُ حُورِ الْعِينِ، اور یہ کام مہر بنے گا، جنت میں حور عین ملیں گی. وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ، اور حسنات میں اضافہ ہوگا. وَالدَّرَجَاتِ، اور درجات میں اضافہ ہوگا. یا علی لا یخدم العیال الا الصدیق، اے علی اپنے گھر والوں کی کوئی بھی خدمت نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ صدیق ہے، او شہید، یا یہ کہ وہ شہید ہے. او رجل یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ، یا یہ کہ وہ ایسا آدمی ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اسے دنیا کی بھی خیر دے گا اور آخرت کی بھی دے گا. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ اتنی بڑی روایت تھی جو ہم نے عام طور پہ کبھی بھی نہیں پڑھی کہیں، ہمیشہ کچھ اس سے بیان کیا. ہم نے کہا آج بیان کر دیں، کیونکہ باب الحوائج کے لوگ سننے والے بھی ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ اس عقد مولا امیر المومنین جناب سیدہ کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے.